اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آیت نمبر 100 سے سورۃ الاعراف کے ہم شروع کریں گے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلها ان لو نشاء اصبناہم بذنوبہم، تو جو لوگ ساکنین ارض کے بعد اس زمین کے وارث ہوئے، یعنی کہ جو لوگ پہلے رہتے تھے، جو لوگ اس کے بعد ان لوگوں کے بعد اس زمین کے وارث ہوئے، کیا انہوں نے یہ ہدایت نہیں پائی کہ اگر ہم چاہیں تو ان کو ان کے گناہوں کی سزا دیں، وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں پھر وہ کچھ نہیں سنتے۔ تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَائِهَا، یہ وہ بستیاں ہیں جن کی خبریں ہم آپ کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، بے شک ان بستیوں والوں کے پاس ان کے رسول واضح معجزات لے کر آئے۔ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ، تو وہ ان پر ایمان لانے کے لیے بالکل تیار نہ ہوئے کیونکہ اس سے پہلے وہ ان کی تکذیب کر چکے تھے۔ اب یہاں پہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جب ہمارے کوئی بھی نبی آتا تھا تو وہ اس پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے بڑے اور وہ پہلے بھی ہمارے نبیوں کی تکذیب کر چکے تھے، ہمارے رسولوں کو جھٹلا چکے تھے۔ تو کذالک یطبع اللہ علی قلوب الکافرین، اسی طرح اللہ تعالیٰ پھر کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ اب یہاں پر ایک بات یاد رکھیں، اللہ رب العزت نے جو ارشاد فرمایا نا کہ ان کے دلوں پر مہر لگائی، ان کے دلوں پر مہر لگانے کا مطلب اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے، اب یہاں پہ کوئی اعتراض کرے کہ مہر تو اللہ نے لگائی تو ان کے اس میں کیا قصور ہے، تو مہر اس وجہ سے لگائی ہے۔ اللہ ارشاد فرمائے فما کان لیؤمنوا بما کذبوا من قبل، وجہ یہ ہے کہ وہ ہمارے رسولوں کو اس سے پہلے جھٹلا چکے ہیں۔ تو جو ہمارے نبی آتے تھے ان کو جھٹلا، اب مشرکین مکہ جو تھے وہ بھی نبی علیہ السلام کے متعلق یہ کہتے تھے کہ نعوذ باللہ حضور مجنون ہے، وہ کہتے تھے، بلکہ وہ حضور سے مطالبہ کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ وہ جو آپ ہمیں سناتے ہیں، آپ ہمیں نوح علیہ السلام کی قوم کا، سمود علیہ السلام کی قوم کا، شعیب علیہ السلام کی قوم کا عذاب سناتے ہیں، جس طرح ہم نے پہلے بھی بیان کیا ہے، قرآن نے اس سے پیچھے بیان کیا ہے کہ کس کس قوم کے اوپر اللہ نے کس وجہ سے اور کیوں اور کب وہ عذاب نازل کیا، کس طرح کا عذاب تھا۔ تو جب اللہ کے نبی مکے والوں کو اس بات کے متعلق بتاتے تھے بھئی اللہ کی توحید کو مانو، ان بتوں کی پوجا کو چھوڑ دو، اللہ نے تم سے پہلے بھی قوموں کو غرق کیا ہے اسی وجہ سے، تو مشرکین مکہ پھر یہ اس بات کا مطالبہ کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ دکھائیں وہ عذاب کدھر ہے، جس عذاب کی آپ بات کرتے ہیں وہ عذاب ہمارے اوپر کیوں نہیں آتا، تو آپ لے آئے ہمارے اوپر وہ عذاب، لیکن ان کے اوپر چونکہ وہ عذاب نہیں آیا جس طرح پہلی قوموں کے اوپر، اس کی ایک وجہ ہے جو اللہ نے قرآن میں سورۃ انفال کی آیت نمبر 33 میں بیان کی۔ اللہ ارشاد فرمائے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ ان کو عذاب دے حالانکہ آپ ان میں موجود ہوں، وانت فیہم، آپ ان میں موجود ہوں، تو حبیب آپ کے ہوتے ہوئے اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا۔ ہاں چھوٹے چھوٹے عذاب جو اللہ نے بدر کے متعلق اللہ ارشاد فرمایا فذوقوا، یہ چکھو تم عذاب، یہ جو تمہیں اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بھیجا تو فرشتوں سے کہا کہ مارو ان کو فی الاعناق، ان کو گردنوں کے اوپر اور ان کے ہر جوڑ کے اوپر، تو یہ ان کے لیے عذاب تھا، لیکن یہ اجتماعی عذاب نہیں تھا، اجتماعی عذاب اللہ نے اس کو امت کے اوپر نہیں نازل کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، جو سورۃ انفال میں فرمایا کہ حبیب جب تک آپ ان میں موجود ہیں اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ اللہ ان کو تباہ کر دے، ہلاک کر دے، اللہ ان کو عذاب دے۔ وما وجدنا لاکثرہم من عہد، اور ہم نے ان میں سے اکثر لوگوں کو عہد پورا کرنے والا نہ پایا، وان وجدنا اکثرہم لفاسقین، اور بے شک ہم نے ان میں سے اکثر کو نافرمان پایا۔ ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا الى فرعون وملئه فظلموا بها، تو پھر ہم نے اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کی جماعت کی طرف بھیجا، فظلموا بها، تو انہوں نے پھر ان نشانیوں کے ساتھ ظلم کیا، فرعون والوں نے ان نشانیوں کے ساتھ ظلم کیا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، تو آپ دیکھیے کہ فساد کرنے والوں کا پھر کیسا انجام ہوا، ان کو ہم نے پھر کیسی سزا دی، کس طرح ان کو ہلاک کیا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اب ایک قوم ایسی ہے جو اپنے گھروں میں بیٹھی تھی تو اللہ نے ان کے گھروں سے نکال کے ان کو جا کے دریا میں ڈبو دیا، غرق کر دیا، یعنی کہ فرعون والے۔ ایک قوم وہ تھی جو اپنے گھروں میں بیٹھی تھی، اب اللہ نے ان کو گھروں سے تو نہیں نکالا لیکن اللہ نے ان کو ان کے گھروں میں ڈبو دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم تندور سے پانی نکلا تو اللہ نے ان کو ان کے گھروں میں ہی ڈبو دیا پانی میں۔ تو یہ اللہ کی شان ہے، اللہ کس کو کس طرح کی کیا چیز عطا کرے یا کس کو کس طرح کا عذاب دے، یہ اللہ کی قدرت۔ ومکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین، یہ خفیہ تدبیریں اللہ کی ہیں، ان کو کوئی نہیں جان سکتا۔ فرمایا وقال موسیٰ یا فرعون، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا یا فرعون انی رسول من رب العالمین، بھئی میں اللہ کا رسول ہوں، رب العالمین کا رسول ہوں، میں اس کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق، اور میرا یہ منصب ہے کہ میں اللہ کے اوپر حق کے سوا کوئی بات نہیں کرتا، مجھے یہ زیب نہیں دیتا کہ میں اللہ کے متعلق کوئی حق کے علاوہ کوئی اور بات کروں، تو یہ جو میں نے بات کی ہے، یہ جو میں نے دعویٰ کیا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو یہ سچا دعویٰ ہے، یہ کوئی جھوٹا دعویٰ نہیں ہے، یہ بات مجھے زیب نہیں دیتی کہ میں اللہ کے اوپر کوئی جھوٹ باندھوں۔ قد جئتکم ببینۃ من ربکم فارسل معی بنی اسرائیل،
بے شک میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک قوی دلیل لایا ہوں، تو اے فرعون میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا دلیل لائے تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو خود فرعون کے محل میں پلے بڑے تھے، وہاں پہ پرورش پائی تھی، ساری زندگی وہاں پہ گزاری تھی، تو اب موسیٰ علیہ السلام کون سی ایسی نئی چیز لے کر آئے تھے جس کا اس کو پتہ نہیں تھا، تو جس کا دعویٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے کہ بِبَيِّنَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اللہ کی طرف سے ایک قوی اور مضبوط دلیل لایا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق اب یہ چیز آپ نوٹ کریں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جس نے پرورش کی تھی، اصل میں اس کا نام فرعون نہیں تھا، اصل نام یہ تو عہدے کا نام ہے، جس طرح ہمارے ہاں وزیر اعظم نام تو کچھ، تو جس طرح ہمارے ہاں عہدے ہوتے ہیں اسی طرح ان کے ہاں بھی عہدے تھے، تو عہدے کا نام فرعون تھا۔ ویسے جس کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اس کا جو نام تھا وہ تو ولید بن مصعب بن ریان تھا، تو یہ اسی طرح ان کے لقب تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے کب تھے نبی بن کر؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عیسیٰ، یہ دونوں نبیوں کے درمیان آپ نے فرمایا کہ 1900 سال کا فرق ہے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 1900 سال کا فرق ہے، اور 1000 نبی ان کے درمیان میں بھیجے گئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد 1000 نبی آئے ہیں لوگوں کے پاس، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ کے درمیان آپ فرماتے ہیں کہ 569 سال کی مدت ہے، یعنی کہ 569 سال کا فرق ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ دعویٰ تھا بِبَيِّنَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، تو میں واضح دلیل لے کر آیا ہوں، تو وہ کیا دلیل تھی؟ حضرت موسیٰ کہاں سے وہ دلیل؟ اس کا ذکر اللہ نے پھر سورۃ القصص میں اس میں ارشاد فرمایا کہ وہ حضرت، میں یہاں پہ تھوڑا سا بیان کر دیتا ہوں، تو وہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش حضرت ہارون علیہ السلام کے 1 سال بعد ہوئی ہے، تو حضرت ہارون علیہ السلام سے حضرت موسیٰ 1 سال چھوٹے تھے، تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیا، تو وہ دریا کا پانی جو تھا وہ صندوق کو لے کر فرعون کے محل میں جب پہنچا، تو پیچھے پھر حضرت موسیٰ کی والدہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن جس کا نام مریم تھا اس کو بھیجا، بھائی دیکھ اب تیرے بھائی کے ساتھ کیا ہوتا ہے، کدھر جاتا ہے۔ تو پھر حضرت موسیٰ کی بہن نے جب دیکھا کہ یہ تو آسیہ نے پکڑ لیا اس کو، حضرت آسیہ کے پاس جب پہنچ گئی، وہاں معلوم ہوا بہت سی دودھ پلانے والی عورتیں بھی آئی ہیں کہ یہ بچہ ہے، اس بچے کو دودھ پلایا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی کا دودھ نہیں پیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی چونکہ وہاں پہنچ چکی تھی، تو آپ کی بہن نے پھر کہا، جس کو قرآن نے بھی بیان کیا ہے سورۃ القصص میں، هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون، آیا میں تمہیں ایک ایسے گھر کی طرف رہنمائی نہ کروں جو تمہارے لیے اس بچے کی پرورش کرے اور وہ اس کی خیر خواہ ہوں۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے فرعون کے محل میں کھڑے ہو کے یہ بات کی کہ یہ بچہ باقیوں کا تو دودھ نہیں پی رہا، تو چلے میں تمہاری رہنمائی کسی ایسی بیوی کی طرف، ایسے گھر کی طرف کرتی ہوں، میں تمہیں بتاتی ہوں۔ انہوں نے پوچھا وہ کون ہے؟ تو آپ کی بہن نے کہا وہ عمران کی بیوی ہے، تو انہوں نے پھر اس کو بلایا، تو حضرت موسیٰ کی والدہ جب آئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر ان کا دودھ پی لیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب دودھ کی مدت پوری ہوئی تو ایک دن فرعون نے حضرت موسیٰ کو اپنی گود میں بٹھایا ہوا تھا، تو حضرت موسیٰ نے فرعون کی داڑھی پکڑ کے کھینچ لی، تو فرعون نے جلاد کو بلایا، اس نے کہا بھائی جلاد کو بلاؤ، میں اسے بچے کو ذبح کرا دوں گا۔ تو حضرت آسیہ نے کہا یہ نہ سمجھ بچہ، اسے کیا پتا۔ تو پھر حضرت آسیہ کے کہنے کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے یاقوت اور انگارے کوئلے رکھے گئے جلتے ہوئے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہ کوئلہ جو تھا وہ پکڑ کے اپنے منہ میں ڈال لیا۔ تو انہوں نے کہا بچے کو کیا پتا کہ تیری داڑھی کھینچنی ہے یا نہیں کھینچنی۔ کچھ ایک روایت ہے کہ حضرت موسیٰ نے فرعون کو تھپڑ مارا تھا، تو یہ وہ آپ نے جب انگارہ پکڑ کے منہ میں ڈال لیا، انہوں نے کہا بھی پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت پیدا ہو گئی، تو پھر حضرت موسیٰ نے دعا کی اللہ سے واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یا اللہ میری زبان کی گرہ کو کھول دے تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر جوان ہو گئے، تو حضرت موسیٰ وہ میں بات کر رہا تھا حضرت موسیٰ کس طرح وہ جو نشانیاں تھیں وہ نشانیاں لے کر آئے، بِبَيِّنَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، میں تمہارے رب کی طرف سے دلیل لایا ہوں۔ وہ کیا دلیل تھی، کس طرح، کہاں سے لائے تھے؟ کیونکہ ساری آپ کی پرورش تو جب حضرت موسیٰ جوان ہو گئے تو آپ فرعون کی سواریوں کے اوپر سوار ہوتے تھے، اسی جیسا لباس پہنتے تھے، شاہانہ زندگی تھی آپ کی، لیکن آپ ایک دن شہر میں نکلے تو دیکھا ایک بنی اسرائیل والا بندہ تھا، وہ کمزور تھا، دوسرا قبطی تھا، دوسری فرعون والا، تو وہ بنی اسرائیل والے کو مار رہا تھا، تو حضرت موسیٰ سے اس نے مدد طلب کی۔ حضرت موسیٰ نے دوسرے قبطی کو ایک مکہ مارا، تو وہ مکے کی وجہ سے وہ بندہ مر گیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، بھی میں نے تو یہ قتل کر دیا، یہ بندہ وہ تھی تو وہ قضاء الہی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فعل کی وجہ سے وہ کسی بندے کا قتل ہو جانا، مر جانا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے اس بات سے، تو آپ اس قتل پر نادم بھی ہوئے۔ تو جب دوسرا دن ہوا تو دوسرے دن پھر وہ بندہ کسی اور بندے کے ساتھ لڑ رہا تھا، تو پھر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد طلب کی۔ جب موسیٰ علیہ السلام ابھی مدد کا ارادہ کیا ہی تھا تو اس بندے کو جو بنی اسرائیل والا اس کو غلط فہمی ہوئی کہ شاید یہ مجھے پکڑنے لگے ہیں، تو اس نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ آپ مجھے مارنا چاہتے ہیں جس طرح آپ نے کل ایک بندے کو قتل کیا۔ اب جب اس نے یہ بات کی تو یہ بات کھل گئی
کہ وہ جو کل بندہ قتل ہوا تھا، جو کل مارا گیا تھا بندہ، وہ موسیٰ علیہ السلام نے مارا تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر خوف کی وجہ سے شہر سے نکل گئے. آپ جب شہر سے نکلے تو پھر اللہ نے آپ کو مدین کے رستے کے اوپر لگا دیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر مدین، اب آگے جتنا بھی واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے، وہاں پہ کیا بات ہوئی، اللہ رب یہ سارا واقعہ تفصیل کے ساتھ سورۃ القصص میں بیان کیا ہے. میں یہاں پہ تھوڑی تھوڑی بات بیان کرتا ہوں. وہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین پہنچے تو آپ نے وہاں دیکھا ایک کنواں ہے. اس کنویں کے اوپر سے لوگ پانی نکال کے اپنے جانوروں کو پلا رہے ہیں، لیکن دو عورتیں، دو لڑکیاں، جوان لڑکیاں، وہ ایک سائڈ ایک کنارے پہ کھڑی ہیں. تو حضرت موسیٰ نے ان سے پوچھا بھائی تم پانی کیوں نہیں پلاتی؟ انہوں نے کہا ہم اس وقت پانی پلائیں گی جب یہ لوگ پانی پلا کے چلے جائیں گے، اور ہمارا باپ کیونکہ بوڑھا کمزور ہے. تو اسے حضرت موسیٰ نے پھر ان کی بکریوں کو پانی پلایا. پھر آپ ایک سائے میں جا کے بیٹھ گئے. تھوڑی دیر کے بعد ایک لڑکی نے آ کے کہا کہ آپ کو ہمارے باپ بلا رہے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ان کے پاس گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تمام واقعہ اس کو سنا دیا. ان میں سے پھر ایک قرآن کہتا ہے ان میں سے پھر ایک لڑکی نے کہا کہ ابا جان ہم اس کو اجرت پہ نہ رکھ لیں، کیونکہ یہ ایک تو بہترین بندہ ہے اور دوسرا امانت دار بھی ہے. تو پھر ان کے والد نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تم کو اپنے اجرت پہ اپنے پاس رکھ لیتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ میں تمہیں ان دو لڑکیوں میں سے میں چاہتا ہوں ایک لڑکی کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں، لیکن اس کے لیے تمہیں 8 سال تک میرے ہاں کام کرنا پڑے گا. تو اگر تم 10 سال پورے کر دو تو یہ بھی ٹھیک ہے. تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام تھے، تو ان کو درمیان پھر ایک معاہدہ طے ہو گیا کہ میں 8 سال یہاں پہ کام کروں گا آپ کے ہاں، تو آپ پھر اپنی ایک بیٹی کی شادی میرے ساتھ کر دیں. جب 8 سال مکمل ہوئے یا جتنی مدت تھی وہ مدت مکمل ہوئی تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کو لے کر اس شہر سے مدین سے نکلے. دوبارہ پھر اپنے اسی شہر میں آنا چاہا، مصر میں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ جب یہ اپنی بیوی کو لے کر چلے تو پھر ایک طور پہاڑ کی طرف ایک آگ دیکھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا بھی آگ یہاں پہ بیٹھو، میں تمہارے لیے آگ لے کر آتا ہوں تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو، گرمی حاصل کرو. حضرت موسیٰ جب آگ کے پاس آئے تو انہیں میدان کے دائیں کنارے، قرآن کہتا ہے دائیں کنارے سے برکت والے مقام میں ایک درخت سے ندا کی گئی ہے، موسیٰ بے شک میں تمہارا رب ہوں، تمام جہانوں کا پروردگار ہوں، ایسا کرو کہ تم اپنا عصا ڈالو. اب یہاں پہ سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا تھا. اب یہاں پہ یہ پہلی بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا تھا، وہ جو ڈنڈا تھا، وہ سانپ بنا. تو حضرت موسیٰ خوف کی وجہ سے پیچھے کو مڑے، پیٹ پھیر کر تو پھر ندا کیا موسیٰ سامنے آئے، خوف نہ کریں، بے شک آپ امن والوں میں سے ہیں. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ آپ اپنے گریبان میں اپنا ہاتھ ڈالیں. تو یہ سارے جو معجزے ہیں یہ اب فرعون کے دربار میں ہونے سے پہلے طور پہاڑ کے اوپر ہو رہے ہیں تاکہ موسیٰ علیہ السلام کی پریکٹس ہو جائے. اب یہاں پہ جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا عصا سانپ بن گیا تو خوف زدہ ہو گئے. تو اب وہاں پہ آپ خوف زدہ ہو جاتے فرعون کے دربار میں، تو انہوں نے کہنا تھا کہ ان کو تو خود ہی نہیں پتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، یہ تو خود ڈر رہے ہیں ان سے. تو یہ پہلے پریکٹس ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب پریکٹس ہوئی تو یہ سارا معاملہ ہو کہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ میرے بھائی ہارون کو ان کو فصیح و بلیغ زبان والے ہیں، لوگ ان کی بات اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں، تو آپ ایسا کریں کہ آپ میرے بھائی کو میرا بازو بنا دیں، ان کو بھی میرے ساتھ نبی بنا کے بھیج دیں. تو پھر اللہ ارشاد فرمایا ہم تمہارے بھائی کے ساتھ تمہارے بازو کو مضبوط کریں گے. اب یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ جو معجزات تھے یہ معجزات لے کر فرعون کے پاس پہنچے، فرعون کے دربار میں. جو آپ نے دعویٰ کیا تھا نا بھی بھائی یہ 8-10 سال کا عرصہ گزر چکا تھا آپ کو وہاں سے نکلے، اب جب واپس آیا تو پھر آپ نے یہ دعویٰ کیا تھا قد جئتکم ببینۃ من ربکم فارسلوا معی بنی اسرائیل، کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کبھی دلیل لائیں، یہی وہ دلیل تھی، یہی وہ معجزے تھے، تو تو ایسے کر بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج. قال ان كنت جئت بآية فأت بها ان كنت من الصادقين. پھر فرعون نے کہا کہ اگر تو واقعی کوئی دلیل لایا ہے، کوئی مضبوط چیز لایا ہے تو پیش کر اسے، ان كنت من الصادقين، جو تو سچا ہے، اگر تو سچا اپنی گل دے اندر، اگر سچے ہو اپنی بات میں تو پھر وہ چیز کو پیش کرو. اب پھر پہلے تو پریکٹس چونکہ ہو چکی تھی طور پہاڑ کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، وہ معجزات آپ کے وہاں پہ سرزد ہو چکے تھے، تو یہاں پہ پھر مشکل نہیں تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر قرآن بیان کرتا ہے فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ. تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر اپنا عصا ڈال دیا تو وہ اچانک جیتا جاگتا سانپ بن گیا، اژدہا بن گیا. اب یہاں پہ وہ کتنا بڑا اژدہا تھا، کتنا بڑا سانپ تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا ڈالا وہ سانپ بنا، اس کے ایک جبرے سے دوسرے جبرے کے درمیان جو فاصلہ تھا وہ 60 فٹ کا تھا، اتنا بڑا وہ سانپ بن گیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام خوف زدہ نہیں ہوئے، ڈرے نہیں، کیونکہ پہلے یہ پریکٹس ان کی طور پہاڑ کے اوپر ہو چکی تھی. دوسرا جو معجزہ قرآن نے بیان کیا وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، تو قرآن کہتا ہے پھر اپنا ہاتھ انہوں نے گریبان سے نکالا تو وہ دیکھنے والوں کے لیے روشن ہو گیا. وہی دو معجزے جو طور پہاڑ کے اوپر جن کی پریکٹس ہوئی تھی، جن کے اوپر عمل کیا گیا تھا، وہی اب یہاں پہ آ کے دوبارہ موسیٰ علیہ السلام نے دکھائے. تو یہ موسیٰ علیہ السلام کا دعویٰ تھا کہ انہوں نے کہا حضرت موسیٰ خود وہاں پہ پلے بڑے تھے، سارا کچھ وہاں پہ ہوا تھا، بھائی تم وہ تو کہیں گے کہ تم ہمارے پاس رہے ہو، سارا کچھ رہے ہو، تو یہ کیا معاملہ کہ تم کہتے ہو میں اللہ کی طرف سے